رمضان کریم۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ یا بنیا، یا بنیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں بہت ہیں۔ چہرہ رکھنا حضور کی سنت ہے، اچھا لباس، بدن کو چھپانے والا لباس پہننا حضور کی سنت ہے، کھانے میں بسم اللہ کہنا حضور کی سنت ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا حضور کی سنت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک عظیم سنت، عظیم پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں۔ یا انس نہیں کرے، یا بنیا۔ عربی زبان میں لفظ بنیا جو استعمال ہوتا ہے نا، وہ انتہائی پیار کے لیے، محبت کے لیے، ہمدردی بتانے کے لیے، اے چھوٹکے، اے چھوڑے، اے لڑکے، اے پیارے، اب جو بھی الفاظ استعمال کریں، یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بیٹے انس، کیا پیار بھرا جملہ حضور فرما رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیٹے انس، میں تمہیں ایک عظیم طریقہ بتاتا ہوں، عظیم پیغام دیتا ہوں، عظیم سنت بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے حق میں کسی کی طرف سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا، معاف کرنے میں دیر نہ کرنا، اور اگر تمہاری طرف سے ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ آج ہمارے اپنے معاشرے میں، چاہے ہمارے مردوں میں ہو، ہماری ماں بہنوں میں ہو، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی چیزوں پر کئی دنوں بات چیت بند رہتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرے پیارو، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، حضور پاک علیہ السلام کہ ہم نام لیوا ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ ایک گھر کے فرد ہیں، ایک خاندان کے افراد ہیں، بیٹے کا مزاج الگ، باپ کا مزاج الگ، بیٹی کا مزاج الگ، بہن کا مزاج الگ، بیوی کا مزاج الگ، نانی کا مزاج الگ، دادی کا مزاج الگ، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے، اور ہر مزاج والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے مقام ملے، مجھے منزلت ملے، میرا نام لیا جائے۔ اور اگر کوئی معمولی بات پیش آتی ہے تو پورے خاندان میں جھگڑے کی کیفیات بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ باپ اور ماں، بیٹی، بہن، ان سب کے مقام کے اعتبار سے ان کو جوڑ کے رکھنے والا کون ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، وہ دینی تعلیمات ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کو سلام کرنے کا حکم دیا۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کو بھی سلام کیا ہے۔ هكذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعل۔ آج ہمارے معاشرے میں بچے کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تربیت نہیں ہے، اور یہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی۔ میرے رب نے میری تربیت فرمائی، میرے رب نے میری تربیت فرمائی، میرے رب نے مجھے سکھایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے جا بجا مختلف مواقع پر تعلیم دی ہے۔ ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ کچھ نامچی لوگ، بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ تو ہم تمہارے پاس بیٹھتے ہیں اور تمہاری بات سنتے ہیں۔ سردار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات آئی کہ ٹھیک ہے، یہ تو میرے ہی لوگ ہیں،
اگر تھوڑا ان کو سائٹ میں کر لوں اور ان لوگوں کو بات سنا دوں، ابھی ذہن میں بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے لیے مقدر فرما دے ایمان، ابھی ذہن میں بات ہے، عمل میں نہیں آئی، لیکن قرآن کریم نے اس کی بھی تربیت فرمائی اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ آپ کے پاس رات و دن اللہ کو یاد کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ ان کو نہ ہٹائیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ آپ کے پاس روزانہ نصیحت کے لیے، اچھی باتوں کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو دور نہ کریں، آپ ان کو دور نہ کریں۔ سراپا میرے بھائیوں، سنت پر عمل کرنے میں، اطاعت کرنے میں انسان کے لیے سعادت ہے، انسان کے لیے کامیابی ہے، انسان کے لیے فلاح ہے، ہمیشگی کے لیے انسان کے لیے کامیابی ہے۔ یہ امت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، بڑی پیار سے بنائی گئی امت ہے، بہت پیار سے جوڑی گئی امت ہے۔ ایک خاتون ایک شادی خانے میں گئی، ایک خاتون ایک شادی خانے میں گئی اپنے گھر پہ بچہ چھوڑ کر، تو جہاں گئی تو شادی ہو چکی یا کھانے پینے کا معاملہ چل رہا تھا، تو بڑی پریشان نظر آ رہی تھی، بہت پریشان۔ تو بہنوں نے پوچھا، دیگر عورتوں نے، کہ بہن آپ بڑی پریشان نظر آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان دکھ رہی ہیں۔ کہا کہ گھر بچہ چھوڑ آئی ہوں، گھر بچہ چھوڑ آئی ہوں۔ تو دیگر خواتین نے کہا کہ بہن بچہ کتنا بڑا ہے؟ کہا کہ یہ 2-2.5 سال کا بچہ ہے۔ کہا تو پھر تم اتنا فکر کیوں کر رہی ہو؟ وہ تو چلتا پھرتا بچہ ہے۔ اس خاتون نے کہا بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے، مجھے فکر ہے، تمہارا بچہ ہوتا تو تمہیں فکر ہوتی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو بڑے پیار سے بنایا ہے، بڑی محبتوں سے بنایا ہے، بڑے زخم کھا کر بنایا ہے، پریشانیوں کے ساتھ بنایا ہے، اور بہت اہتمام سے جوڑا اس امت کو۔ یہ امت معمولی امت نہیں ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ یہ معمولی امت نہیں ہے، بڑی عظیم امت ہے، اور جب تک یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرتے رہے گی، یہ اسلامی تعلیمات پر، اسلامی حقانیت پر برقرار رہے گی۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، کسی انسانوں کو پسند کرا ہوا نہیں ہے، انسانوں کا پسند کیا ہوا نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرین۔ یہ دین قیامت تک اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اب تاریخ پڑھیے، اسلام جب سے وجود پذیر ہوا ہے تب سے لے کر کتنے حالات آئے، کتنے سنگین مظالم والے حالات آئے اسلام پر، کیسے حالات آئے، لیکن کیا اسلام کسی دور میں ختم ہوا؟ نعوذ باللہ، کسی دور میں ختم نہیں ہوا۔ لوگوں نے سازشوں کے ذریعے، بناوٹی منصوبوں کے ذریعے، بناوٹی پلاننگ کے ذریعے اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی احکامات کو ختم کرنا چاہا، اور وہ ختم کرنے کی کوششیں آج ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتے جائیں گی، لیکن الحمدللہ اسلام کی حقانیت وہ حقانیت ہے کہ قیامت تک اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس اسلام کے بقا کی اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے،
اللہ نے لے رکھی ہے۔ اسلام کی عظیم کتاب قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اور جب اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو قیامت کی دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو، قرآن کریم کو نعوذ باللہ مٹا نہیں سکتی۔ ایک بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، استاد اس سے کہتا ہے پڑھو بچوں، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، وہ ہے تبت یدا ابی لہب۔ تو بچہ کہتا ہے کہ استاد گرامی قدر، قرآن کریم میں تبت یدا ابی لہب لکھا ہے، اور جو لکھا ہے میں وہ پڑھوں گا۔ استاد کہتا ہے نہیں، ہمیں جو تمہیں حکم دے رہے ہیں، ہمیں جو تمہیں بات کر رہے ہیں کہ تبت یدا پڑھو، تبت یدا نہ پڑھو۔ بچہ کہتا ہے نہیں حضور، من آپ کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن میں تو تبت یدا ہی پڑھوں گا۔ پھر استاد ڈانٹتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں تمہیں وہ پڑھنا ہے، لکڑی اٹھاتا ہے۔ تب بھی بچہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ مجھے ماریں، آپ کا حق ہے، آپ استاذ ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضور من، استاد گرامی قدر، میں تو تبت یدا ہی پڑھوں گا۔ بس یہ بات سننی تھی کہ استاد اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے سینے سے چمکاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا مجھے معلوم تھا کہ قرآن کریم میں تبت یدا ہی لکھا ہوا ہے اور تم وہی پڑھو گے، مجھے تو تمہارا امتحان لینا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ تمہاری زبان سے قرآن غلط نہیں پڑھا جائے، تمہاری زبان سے قرآن غلط نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اسلام ہے، یہ اسلام کی کتاب ہے، اور جب سے قرآن کریم ہے اللہ نے اسلام کی حفاظت فرمائی، قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، قرآن کریم کے زبان کی حفاظت فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے پر کتنا ثواب عنایت فرمایا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک حافظ قرآن حافظ ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی، اقرأ ورتقی، پڑھ اور چڑھ، پڑھ اور چڑھ، ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها۔ اے حامل قرآن، اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، جنت کے منازل طے کرتا جا۔ قرآن کریم کی آیات 6666 ایک آیت پر اللہ اگر ایک منزلہ دے رہے ہیں تو حافظ قرآن کو 6666 منازل مل رہے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، دنیا میں اتنا بڑا ٹاور کہاں ہے؟ اللہ و عزت اور مقام ایک حافظ قرآن کو دے رہے ہیں، اور اگر وہ بچہ حافظ قرآن کے ساتھ حامل قرآن اگر ہوتا ہے، اور حامل قرآن کا مطلب ہے اس کے معانی اور مطالب پر نظر رکھنا، اس کے فرمودات پر نظر رکھنا، اس کے احکام کو سمجھنا، اگر یہ بھی ہے تو نور علی نور، اسلام کی کتاب عظیم ترین کتاب ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی بہت لوگوں کو، لیکن روتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا، اور اس کے زمانے میں قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ نامچی قاری، اور قاری عبد الباسط کو تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سفر میں جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے گئے۔ اب یہ پریشان، یہ تو قاری آدمی یا ملک کا صدر، اور ملک کا صدر مجھے کیوں ساتھ میں لے جا رہا ہے؟ ایک دینی مذہبی آدمی ہے اور ایک ملک کا صدر ہے، کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا ساتھ میں لے جانے کا، لیکن فرمان ہوا کہ ساتھ چلنا ہے، ملکی فرمان، شاہی فرمان کے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہو گئے۔ آپ وہاں پہنچے ہیں فرانس میں، فرانس، مختلف ممالک کے سفراء صدور اس کانفرنس میں، اور پھر کانفرنس کے صدر نے کہا کہ جمال عبد الناصر صاحب آج آپ ہمیں کوئی تحفہ دیجئے، آج ہمیں کوئی آپ تحفہ دیجئے۔ جمال عبد الناصر نے
قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھنے لگے تو پوری پبلک رونے لگی، پورا حال رونے لگا. اور جب قرات ختم ہوئی تو فرمایا کہ بھئی ہم لوگ تو ان کی زبان سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن ان کے پڑھنے کا جو اندازہ تھا وہ ہمارے دل کو مار رہا تھا، ہمارے دلوں سے بات کر رہا تھا. تو ہمارا قرآن اور ہماری مذہبی کتاب اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کو صرف پڑھا جاتا ہے تو دلوں سے بات کرتی ہے. میرے بھائیوں، اگر آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آپ کے سنت پر عمل کرتے ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، لوگ قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اس پر عمل کے لیے تیار ہیں. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کیا ہماری زندگی میں یہ چیز ہے؟ جو چیز صحابہ کرام کی زندگی میں تھی، اور وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی سنت پر مر مٹنے کو اپنا شعار بنایا تھا، اپنا شعار بنایا تھا، اپنی عادت بنائی تھی، اپنی سعادت سمجھتے تھے. یہ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم ترین صحابی، خلیفۃ المسلمین، کیا جذبہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہر مقام پر جبریل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے سفر معراج میں سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں. لیکن ادھر صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک سدرۃ المنتہا تک جا رہا ہے، ایک حجر نبوی تک جا رہا ہے. اتنا بڑا مقام، اتنا اونچا مقام. اور جب ہجرت کا سفر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اور ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے نماز پڑھی اس کی نماز عمدہ ہوئی، وہ نماز کے راستے سے، نماز کے دروازے سے جنت میں جائے گا. جس کا روزہ عمدہ ہوا وہ روزے کے دروازے سے، جس کا حج عمدہ اس کو حج کے دروازے سے، جس کا صدقہ عمدہ وہ صدقے کے دروازے سے. غرض ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت میں جائے گا. اسی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی کوئی